یاد رکھیے گا حضرت علی کی بیویاں کتنی بھائی؟ 9. کتنی بھائی؟ باختلاف روایت بیٹے 17، بیٹیاں 18، داماد کتنے؟ 27 ہیں. اور یہ بڑی کھلی سی میں دعوت دے رہا ہوں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے. اگر میرے بھائی آئندہ کو مجلس ہونا اور ہمارا پڑوس والا طبقہ وہاں پہ اپنے کسی بھی مہمان کو بلائے تو اس سے کہنا حضور مصائب نہ پڑھیے، اس دفعہ اتنا بتا دیجئے حضرت علی کی بیویاں کتنی ہیں، بیویوں کے نام کیا ہیں، بیٹوں کے نام کیا ہیں، بیٹیوں کے نام کیا ہیں، دامادوں کے نام کیا ہیں. مولا حسن مجتبیٰ کی بیویوں کے نام کیا، بیٹوں کے نام کیا، بیٹیوں کے نام کیا، دامادوں کے نام کیا، نکاح خانوں کے نام کیا. اگر وہ بتا دے تو زندہ باد ہے، اگر نہ بتائے تو پریشان نہیں ہونا. جیز تو جیز ایک فری کال مجھے کر لینا. امام باڑا بھی تیرا، ساؤنڈ بھی تیرا، مجمع بھی تیرا، ملنگ بھی تیرے، کاتب بھی تیرے، کتاب بھی تیری، تاریخ بھی تیری، مورخ تیرا، تعلیب بھی تیری، مولف تیرا، عقیدہ تیرا، نظریہ تیرا، سوال تیرا، جواب میرا. بلائے گا تو آؤں گا میں، پوچھے گا تو فری بتاؤں گا میں انشاءاللہ. الحمدللہ ہم علی والے بھی ہیں، نبی والے بھی، ہم گھرانے والے بھی ہیں، ہم یارانے والے بھی ہیں. تو یاد رکھے گا بھائی، یاد رکھے گا حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی بیویاں کتنی؟ 9، بیٹے 17، بیٹیاں 18، داماد 27. اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق ان کی بیویاں ہیں 4، بیٹے 3، بیٹیاں بھی 3. 3 بیٹوں کا نام کیا ہے؟ بڑے کا نام ہے عبد الرحمن، چھوٹے کا نام ہے عبداللہ، اسے چھوٹے کا نام محمد. عبداللہ ہو گئے شہید، باقی بیٹے بچے 2، بڑے کا نام عبد الرحمن، چھوٹے کا نام محمد. یہ محمد کون ہے؟ بیٹا ابو بکر کا ہے، پالا علی المرتضی نے ہے. اور نہج البلاغہ میں جملہ موجود ہے، جب کوئی آنے والا کہتا جناب علی سے یہ محمد کون ہے تو جناب علی جملہ ارشاد فرماتے کہ یہ بیٹا میرا ہے، پیدا ابو بکر صدیق سے ہوا ہے. یہ میرے بھائی کون ہے؟ یاد رکھیے گا کہ سیدنا ابو بکر صدیق کے بیٹے 3، پہلا بیٹا عبد الرحمن، دوسرا بیٹا عبداللہ، تیسرا بیٹا محمد. عبداللہ ہو گئے فوت، باقی بیٹے بچے 2، بڑا عبد الرحمن، چھوٹا محمد. دونوں کی ہوئی شادی، اللہ نے دی اولاد. عبد الرحمن کو بیٹی، محمد کو دیا بیٹا. بیٹے کا نام ہے قاسم، بیٹی کا نام ہے اسما. اسما پوتی ابو بکر کی، قاسم پوتا ابو بکر کا. ابو بکر صدیق کی پوتی پوتے دونوں کا آپس میں ہوا نکاح تو اللہ نے ان کو دی بیٹی، نام رکھا ام فروہ. یہ ام فروہ کون ہے؟ جو ابو بکر صدیق کی پڑپوتی ہے. اور ابو بکر صدیق کی پڑپوتی کا نکاح جناب علی کے پڑپوتے مولا حسین کے پوتے زین العابدین کے بیٹے حضرت امام محمد باقر کے ساتھ ہوا. تو اللہ نے ابو بکر صدیق کی پڑپوتی کے بدن سے جناب علی کے پڑپوتے کو جو بیٹا عطا کیا اس کا نام ہے امام جعفر صادق. امام جعفر کو دیا بیٹا تو نام رکھا موسیٰ قاسم. موسیٰ قاسم کو دیا بیٹا تو نام رکھا علی رضا. علی رضا کو دیا بیٹا تو نام رکھا امام تقی. امام تقی کو دیا بیٹا تو نام رکھا امام نقی. امام نقی کو دیا بیٹا تو نام رکھا امام حسن عسکری. حسن عسکری کو دیا بیٹا تو بقول ہمارے پڑوسی کے پیدا ہوا 12واں امام. پوچھو 12واں امام کون ہے؟ کہتا نام محمد ہے، لقب اس کا مہدی ہے. پوچھو کنیت کیا ہے؟ کہ تیری اپنی کتاب النجم الثاقب میں علامہ نوری طبرسی نے لکھا کہ 12واں امام جب آئے گا نام اس کا محمد ہوگا، لقب اس کا مہدی ہوگا اور کنیت اس کی ابو بکر ہوگی. کنیت اس کی. ان سے پوچھا 12واں امام کون؟ کہتا امام محمد مہدی. امام مہدی کا ابو کون؟ کہتا امام حسن عسکری. امام حسن عسکری کا ابو کون؟ کہتا امام نقی. امام نقی کا ابو کون؟ کہتا امام تقی. امام تقی کا ابو کون؟ کہتا علی رضا. علی رضا کا ابو کون؟ کہتا امام موسیٰ قاسم. موسیٰ قاسم کا ابو کون؟ کہتا امام جعفر صادق. امام جعفر صادق کا ابو کون؟ کہتا امام محمد باقر. پوچھو امام باقر کی گھر والی کون؟ امام جعفر کی میرے بھائی اماں کون؟ جواب ملے گا ام فروہ. ام فروہ کی اماں کون؟ امام جعفر کی نانی کون؟ امام باقر کی ساس کون؟ کہتا سیدہ اسما. پوچھو اسما کا ابو کون؟ کہتا عبد الرحمن. پوچھو عبد الرحمن کا ابو کون؟ اب یہ کیسے بتائیں؟ اسی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. امام جعفر صادق رحم اللہ سے لے کر 12واں امام تک یہ سارے امام جس کی اولاد ہیں اسے ام فروہ کہتے ہیں. اور ام فروہ جس کی اولاد ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. میں نے اسی لیے کہا ہم علی والے بھی ہیں، ہم نبی والے بھی ہیں، ہم گھرانے والے بھی ہیں، ہم یارانے والے بھی ہیں. اتنی سی گزارش ہے کربلا کی دھرتی کے حوالے سے. ابھی ہمارے بھائی نے کہا کہ بھائی اشتہار لے کے جائے گا، قیمت کتنی؟ اچھا غلط فہمی یہ دور کر لیجئے گا. ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ یہ خطیب صاحب خود اشتہار لے کر آئے ہیں، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کربلا کی دھرتی پہ کٹنے والے کربلا کے شہید کتنے؟ بول دیجئے. جی بھائی، جی بھائی.
چلیں اب سنی ہے تب بھی، شیعہ ہیں تب بھی، جا کے اپنے اپنے مولوی کے سر پہ قرآن بھی رکھو، غازی عباس کا علم بھی رکھو کہ خدا کے لیے صحیح صحیح بات بتا کہ کربلا کے شہید کتنے ہیں، کتنا ظلم کرتے ہو آل محمد کے ساتھ کہ بھائی 72 شہید 72 شہید 72 شہید، تابوت اٹھے تو 72 کے، نعرے لگے تو 72 کے، جنازہ اٹھاؤ تو 72 کے، مجلس پڑھو تو 72 کی، سلام کرو تو 72 کو۔ بھائی ان کا قصور کیا ہے جو آل محمد کے افراد ہیں؟ یاد رکھیے گا کتاب 72 ستارے، لکھنے والا علامہ نجم الحسن قراروی ہے، کتاب کا ٹائٹل 72 ستارے، لیکن 72 شہید وہ ہیں کہ جن کا تعلق خاندان نبی کے ساتھ نہیں ہے، دوسرے خاندانوں کے افراد ہیں، اور 23 افراد وہ ہیں جن کا تعلق پاک پیغمبر کے خاندان کے ساتھ ہے۔ ان 23 کا میرے بھائی آج تعارف کیوں نہیں ہوتا؟ ان کا نام کیوں لیتے؟ 72 کرنے والوں سے اتنا پوچھو حضور ان کا قصور کیا ہے؟ ان کا قصور یہی ہے۔ آج کوئی بتائے گا بھائی کہ کربلا کے میدان میں جناب علی کے کتنے بیٹے شہید ہوئے؟ جی بھائی حضرت علی المرتضیٰ کے کربلا کے میدان میں کتنے بیٹے شہید ہوئے؟ چلیں بھائی نے کہا 2، جی چلیں بارک اللہ جی، سلام آپ کو، 8 بیٹے۔ اور یاد رکھے گا یہ قریب ترین جواب ہے، حضرت علی المرتضیٰ کے کربلا کی دھرتی پر 1 2 3 4 نہیں 9 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، اور ان 9 کا نام کیا ہے؟ ایک بیٹا وہ ہے جسے محمد بن علی کہتے ہیں اور جسے محمد الاوسط کہتے ہیں، اس کی اماں کا نام امامہ ہے، نانی کا نام زینب ہے، اور اس کے نانا کا نام ابو العاص بن ربیع ہے۔ اور ابو العاص بن ربیع کون ہے؟ جو خاندان بنو امیہ میں سے ہے، پیغمبر کا سب سے بڑا داماد ہے۔ یہ محمد الاوسط، یہ پہلے میرے بھائی کربلا میں حضرت علی المرتضیٰ کا بیٹا شہید ہے۔ اور میرے بھائی میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں حوالہ نہ دوں تو میں جھوٹا، اور تب تک جاؤں گا نہیں جب تک آپ مطمئن نہ ہو۔ حضرت علی کے 9 بیٹے مختلف کتابوں سے میں نے اسی محرم الحرام میں جمع کیے کہ نبی پاک کی آل میں سے افراد کتنے ہیں، ان میں حافظ قرآن کتنے ہیں، ان میں حدیث کے راوی کتنے ہیں، اس میں صحابہ کے تابعین کتنے ہیں، اس میں پیغمبر کے صحابہ کتنے ہیں۔ اپنی کسی کتاب کا ایک حوالہ بھی نہیں دوں گا۔ کتاب تیری کاروان شہادت مدینہ تا مدینہ منزل بمنزل، لکھنے والا کون؟ الشیخ محمد علی فاضل، جامعۃ الکوثر اسلام آباد والوں نے سن 2010 میں یہ کتاب شائع کی۔ تصدیق کرنے والا کون ہے؟ حجت الاسلام والمسلمین الشیخ محمد حسین نجفی فاضل قم ہے۔ الہادی ٹی وی چینل نے اس کتاب کو نشر کیا۔ ایک کتاب وہ ہے جسے کاروان کربلا کہتے ہیں، لکھنے والا کون ہے؟ ریاض حسین نجفی ہے۔ ایک کتاب وہ ہے جسے میرے بھائی زیارات ناہیہ کہتے ہیں۔ زیارات ناہیہ کیا ہے؟ کہ 12ویں امام نے کربلا کے میدان میں آ کے کن کن شہیدوں کو سلام پیش کیا ہے۔ ایک کتاب وہ ہے جسے رجال مامکانی کہتے ہیں۔ ایک کتاب وہ ہے جسے رجال توسی کہتے ہیں۔ ایک کتاب وہ ہے جسے میرے بھائی شہداء کربلا، 3 جلدوں میں کتاب موجود ہے۔ ان ساری کتابوں کی چھان بین کیجئے۔ 72 ستارے کتاب وہ ہے جسے علامہ نجم الحسن قراروی نے تحریر کیا ہے۔ ان ساری کتابوں میں ڈیٹیل موجود ہے کہ میرے بھائی کٹنے والے کون، بچنے والے کون۔ یاد رکھیے گا کہ کربلا کی دھرتی پہ حضرت علی کا 1 نہیں 9 بیٹے شہید ہوئے۔ وہ 9 بیٹے کون ہیں؟ محمد بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، عبید اللہ بن علی، عباس بن علی، جعفر بن علی، اور سیدنا حسین بن علی۔ کربلا کی دھرتی کا آخری شہید کون؟ سیدنا حسین ابن علی۔ لیکن جلال عیون والے صاحب نے لکھا کہ کربلا کی دھرتی پر حضرت علی کی اولاد میں سب سے پہلا شہید کون؟ اس کا نام لکھا ابو بکر، دوسرے کا نام عمر، تیسرے کا نام عثمان۔ میں نے کہا قربان جاؤں، وہاں پہ نانا، یہاں پہ نواسا، وہاں پہ مدینہ، یہاں پہ کربلا، وہاں پہ خلافت، یہاں پہ شہادت، وہاں پہ نمبر لگائے نبی، یہاں پہ نمبر لگائے ابن علی، یہاں پہ بھی ترتیب وہی، وہاں پہ بھی ترتیب وہی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ لگتی ہے یہی ترتیب بھلی ابو بکر عمر عثمان و علی۔ اور میرے بھائی جھگڑا کوئی نہیں، میں کہتا ہوں بھائی پیار محبت کی باتیں ہیں، محبت والا پیکج ایک دوسرے کو دیتے ہیں کہ چلتا میں ہوں خرچہ تو کر، سیدھا چلتے ہیں کربلا، یا خرچہ کروں میں، میرے ساتھ چل، سیدھا چلتے ہیں مدینہ۔ میں پوچھوں گا مدینہ والوں سے، مدینے والے جو کہیں وہ تو بھی مان جا، وہ میں بھی مان جاؤں، اور تو پوچھنا کربلا والوں سے، جو کربلا والے کہیں وہ تو بھی مان جا، وہ میں بھی مان جاؤں۔ مدینے والوں سے پوچھو پیغمبر کے روزے میں قبریں کتنی؟ جواب ملے گا 3۔ پوچھو کون؟ کہ اللہ کے نبی جناب ابو بکر، جناب عمر۔ اور آج میرے بھائی چلیے گا سیدنا حسین ابن علی کے قبر پر، ان کے روزے پر، حضرت حسین ابن علی کے روزہ مبارک سے 350
गज यानी 1050 फुट के फासले पर दूसरी गुंबद नुमा इमारत है जिसे गंजे शहीदा कहते हैं। मैं कहता हूं हाथों में हाथ डाल के दोनों मिलकर चलते हैं। जैसे इमारत में दाखिल हो सामने दीवार पे करबला के शोहदा के नाम लिखे हो। पढ़ता मैं हूं सुनता तू जा, पढ़ नहीं सकता तो मेरे भाई पढ़ता तू जा, सुनता मैं हूं करबला के शहीदों का नाम। ये मुल्क भी तेरा, स्टेट भी तेरी, डिपार्टमेंट तेरा, महकमा तेरा, गार्ड भी तेरे, कातिब तेरे, पेंटर तेरे। लिखे तुझे मिलेगा कि करबला के शहीदों में 5 का नाम अबू उमर है, 3 का नाम अबू बकर है, 1 का नाम उस्मान है। एक का नाम और ये याद रखेगा करबला की धरती पर 4 अबू बकर हैं, 3 अबू बकर कुर्बान हो गए। हजरत अली के मेरे भाई 9 बेटे, हजरत हसन मुज्तबा के 5 बेटे। इनकी किताबों में डिटेल वो मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला बिन हसन, कासिम बिन हसन, बिशर बिन हसन, अबू बकर बिन हसन, उमर बिन हसन। किताब तरील तंबीह वल अशराफ जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि बेटा हुसैन का पोता, अली का भतीजा, हसन का पड़पोता अबू तालिब का करबला का शहीद, इसका नाम है सैयदना अबू बकर हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब। हम तो मेरे भाई सलाम करने वाले तेरी किताबों में लिखा है। और बरेलवी मसलक के नामवर आलिम दीन पीर श्याल लजपाल जिसे दुनिया कमरुद्दीन श्यालवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है, और दूसरे बुजुर्ग आलिम दीन जिसे दुनिया शेखुल हदीस मोहम्मद अली बिलाल जामे रसूल शिराजिया सरदार चप्पल चौक दाता दरबार लाहौर वाले जो मुरीद और खलीफा हैं पीर बाकर अली शाह केले वाली सरकार के, उन्होंने अपनी किताबों में लिखा कि अली अकबर का नाम अली अकबर नहीं बल्कि अली अकबर कौन है? इनका नाम सैयदना उमर बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब है। नाम उमर हो तब भी सलाम है, नाम अली हो तब भी सलाम है। लेकिन इतनी सी बात है मेरे भाई, सैयदा फिजा नौकरानी है अली के घर की, और खुदा की कसम जो अली के घर की नौकरानी हो उसके पैरों के जूती हमारी सर का ताज है, कोई इनकार नहीं मेरे भाई। जिस घोड़े को तू जुल्जना कहे, जिस घोड़े को मेरे भाई तो कोई भी नाम दे ले, सवारी हुसैन इब्न अली की। अगरचे तेरी किताबों में नासिख तवारीख में लिखा यह है कि घोड़ा नहीं था, सैयदना हुसैन इब्न अली ऊंटनी पर तशरीफ लाए थे। वो सवारी घोड़ा हो, वो सवारी ऊंटनी हो, खुदा की कसम। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इमदादुल फतावा किताब जिल्द नंबर 11 में कहते हैं, अगर मुझे पता लग जाए कि इस रास्ते से अमीर मुआविया की सवारी गुजरेगी, मैं उसी रास्ते पर बैठ जाऊंगा कि अमीर मुआविया के कदमों के घोड़े की कदमों से उड़ने वाली मिट्टी मेरे जिस्म पर पड़े तो मेरी बख्शिश के लिए काफी है। अगर अमीर मुआविया की सवारी की शान यह है तो नबी के नवासे की सवारी की शान क्या होगी? इनकार नहीं मेरे भाई। लेकिन जब घोड़े की बात की जाए, सैयदा फिजा की बात की जाए, तो उसकी बात क्यों नहीं की जाए जिसे अल्लाह ने जनाब हुसैन इब्न अली का हरम बनाया है। इतनी सी बात तो बता दे मेरे भाई कि जनाब सैयदना अली अकबर की अम्मा कौन थी, मौला हुसैन के घर वाली कौन थी, जनाब हसन मुज्तबा की भाभी कौन थी, जनाब अली अल मुर्जा के घर की बहू रानी कौन थी। तो याद रखिएगा कि अली अकबर की अम्मा का नाम है सैयदा लैला, लैला की अम्मा का नाम है मैमूना, और मैमूना मेरे भाई कौन है? ये जनाब अली अकबर की नानी है, लैला की मेरे भाई अम्मा है, और ये कौन है? मौला हुसैन इब्न अली की सास है। और इस मैमूना के अब्बू का नाम अबू सुफियान है, भाई का नाम अमीर मुआविया है। सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला, इनकी बेटियां कितनी? मौला हुसैन की बेटियां 2 बेटियों के नाम तारीख में बहुत ज्यादा मिलते हैं। अमूमन हमारे पंजाबी कहते हैं सैन सुगरा तो सैन कुबरा। इनका नाम क्या है? सैयदा फातिमा, सैयदा सकीना, और नाम सकीना नहीं है, नाम है सुकैना, SUKAINA। ये दोनों बेटियां मौला हुसैन की, भतीजियां हसन की, पोतियां अली की, पड़पोतियां अबू तालिब की। इन दोनों का निकाह किसके साथ हुआ है? एक को मेरे भाई दुनिया सैयदना जैद बिन अमर बिन उस्मान कहती है, एक को अब्दुल्ला बिन अमर बिन उस्मान कहती है। सैयदा सकीना का निकाह जैद बिन अमर बिन उस्मान से, और सैयदा फातिमा का निकाह अब्दुल्ला बिन अमर बिन उस्मान से। तो रिश्ते कितने प्यारे बनते हैं कि इन दोनों दुल्हाओं का अब्बा का नाम तो अमर है, इनकी माँ का नाम रमला है, दादा का नाम उस्मान है, इनकी नानी का नाम कुरैबतुस सुगरा है, और कुरैबतुस सुगरा के घर वाले का नाम अमीर मुआविया है। क्या है? यानी रिश्ता क्या बना कि ये मेरे भाई बेटियां मौला हुसैन की, भतीजियां हसन की, पोतियां अली की, पड़पोतियां अबू तालिब की। और आगे रिश्ता क्या बनता है कि दुल्हा कौन है? जो पोते उस्मान गनी के हैं और नवासे अमीर मुआविया के हैं। तो मेरे भाई याद रखेगा कि करबला की धरती पे कटने वाले शोहदा की तादाद कितनी भाई? तकरीबन 100। और बाद शिया मुसन्निफ ने लिखा कि इनकी तादाद 134 है। बहरहाल अगर जुमला यूं कहा जाए कि करबला की धरती पे जो जो मौला हुसैन के साथ मिला हर एक को सलाम, और जो मौला हुसैन से टकराया वो
کل بھی لانتی تھا وہ آج بھی لانتی ہے. عقیدہ میرے بھائی یہ ہے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو جس نے قتل کرنے کا حکم دیا, جس نے قتل کیا, جو سہولت کار بنا, جو کل خوش ہوا وہ بھی لانتی ہے, جو آج خوش ہو تو وہ بھی لانتی ہے. لیکن یاد رکھے گا میرے بھائی کربلا کی دھرتی پہ کٹنے والے کون؟ پیغمبر کے صحابہ بھی ہیں, اور ان کی تعداد کیا ہے؟ انہی کتابوں میں لکھا ہے میرے بھائی کتابوں میں کہ کربلا کی دھرتی پہ کٹنے والوں میں 32 تابعین ہیں. کتنے؟ 32 تابعین ہیں. 22 پیغمبر کے صحابہ ہیں, 23 آل محمد میں سے ہیں, اور 7 قرآن کے حافظ ہیں. 7 قرآن کے حافظ ہیں. ان میں سے کوئی بات میں نے اپنی کتابوں سے نہیں لی بلکہ انہی کتابوں میں لکھا ہے کہ کٹنے والوں میں 32 تعداد تابعین کی ہے, 23 تعداد آل محمد کی ہے, 22 میرے بھائی پیغمبر کے صحابہ ہیں. اور یہ کتاب کاروان شہادت مدینہ تا مدینہ منزل بمنزل, اسی کتاب میں لکھا کہ سن 60 ہجری کو 8 ذی الحج کو حضرت حسین ابن علی جب مکہ سے کربلا گئے تو مولا حسین کے ساتھ محبوب پیغمبر کے 82 صحابہ ساتھ گئے تھے. کتنے بھائی؟ 82 صحابہ. ایک آخری بات اور بات میری ختم. بعد بیچارے کہنے والے کہہ دیتے ہیں بھائی دیکھیے گا میں یہ نہیں کہتا وہ کٹنے والے کون, وہ میرے بھائی مرنے والے کون. یاد رکھیے گا ان کٹنے والوں میں حضرت حسن مجتبی کا بیٹا تو نام اس کا عمر, حسین ابن علی کا بیٹا تو نام اس کا عمر, جناب علی کا بیٹا تو نام اس کا عمر, ایک نام عثمان ہے. اور یہ عثمان کون ہے؟ جس کے ابا کا نام تو علی ہے, اماں کا نام میرے بھائی ام البنین ہے, اور اس کے بھائی کو دنیا غازی عباس رحمت اللہ علیہ کہتی ہے. ان کے بھائی کو دنیا غازی عباس کہتی ہے. تو جو محبت ہے ان کی ہے. آج نچلے طبقے میں محبتیں تبھی پیدا ہوگی جب اپنے بڑوں کی محبتوں کو عام کریں گے. ایک ہوٹل پر بیٹھ کر 2 نوجوان باری باری ایک کپ سے چائے پیئیں اور آنے والا 3rd پرسن آ جائے اور کہے گا کمال کر دیا بھائی, تمہارے باپ کی تو آپس میں بنتی کوئی نہیں تھی اور تم بیٹھے یہاں پہ چائے پیتے ہو. ان دونوں نوجوانوں میں محبت پھیلے گی نفرت پھیلے گی؟ جی بھائی نفرت پیدا ہوگی. اور اگر 2 نوجوان لڑتے ہو اور آنے والا بندہ کوئی آئے اگر کمال ہو گئے بھائی تمہارے دونوں کے آبا و اجداد وہ تو بھائیوں کی طرح رہتے تھے اور تم آپس میں لڑتے جھگڑتے ہو, تو ان میں محبت پھیلے گی نفرت پھیلے گی؟ جی بھائی. تو ہم نے میرے بھائی ملک کے پاکستان میں اپنے علاقے میں اپنے خاندانوں میں محبتوں کو پروان چڑھانا ہے. وہ تبھی چڑھے گی جب اپنے بڑوں کی محبتوں کو عام کریں گے. اگر بڑوں کی نفرتوں کو عام کیا جو ہے بھی نہیں, جن کو اللہ نے رحماء بینہم بنایا ہو, جی بھائی تو ان میں کوئی معاملہ ایسا ہے بھی نہیں. اللہ رب العزت آپ کو مجھے مل بیٹھنے کے اللہ نے توفیق دی, اپنی بارگاہ میں اللہ اسے قبول فرمائے. 2 غلط فہمیاں دور ہو گئی. ابھی یہاں پہ کسی بھائی نے کہا کہ یہ اصال ثواب کے لیے ہم محفل منعقد کی گئی, ہم نے تذکرہ کیا نبی کی ذات کا, تذکرہ کیا نبی کی آل کا, تذکرہ کیا نبی کے یاروں کا, اور اصال ثواب کرتے ہیں اپنے مرنے والوں کے لیے. تو 2 باتیں کلیئر ہو گئیں کہ ذکر آل محمد ہو یا اصحاب محمد ہو ہم عبادت سمجھتے ہیں, اس لیے تو ذکر کرتے ہیں ان کا, اصال ثواب کرتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے. بدبخت ہے وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کی بلندی دعا کی درجات نہیں کرتی. بدبخت ہے ایسا مرید جو اپنے پیر و مرشد کی بلندی درجات کی دعا نہیں کرتا. بدبخت ہے ایسا شاگرد جو اپنے استاد کی مغفرت کی دعا نہیں کرتا. ایسا کام کر جائیے جو آپ کی میری نیک نامی کا باعث بن جائے, اللہ کے ہاں منظور ہو جائے, مخلوق کے لیے نافع ہو جائے, اور ہمارے والدین کے لیے وہ اصال ثواب بن جائے. رب تعالیٰ میرا آپ کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے آل محمد کا غلام بنا کے زندہ رکھے. اللہ جب موت دے تو اصحاب محمد کے قدموں میں اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے. اللہ جب موت دے تو ایسی موت دے کہ دل میں محبت حضور کی ہو, ہونٹوں پہ کلمہ حضور کا ہو, ایک ہاتھ میں جھنڈا نبی کے گھرانے کا ہو تو ایک ہاتھ میں جھنڈا نبی کے یارانے کا ہو. اللہ پاک میرا آپ کا حامی ناصر